السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآل سیدنا محمد افضل صلواتک بیاد معلوماتک وبارک وسلم۔ برادران اسلام، آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا ذکر تعلیم کر رہا ہوں جو تمام مصائب کے لیے کافی ہے، تمام مشکلات کے لیے کافی ہے۔ تنگ دستی ہو، مفلسی ہو، تکلیف ہو، مصیبت ہو، لقوہ ہو، فالج ہو، آخرت کے لیے ہو، نکاح کے لیے ہو، اولاد کے لیے ہو، رزق کی فراخی کے لیے ہو، یا باہر ملک جانے کے لیے ہو، نظر بد کے لیے، شر شیاطین سے حفظ و امان کے لیے، اتفاق اتحاد کے لیے، محبت زوجین کے لیے، تو اس پہ عمل کیجئے گا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید، فضل کرم، مسائل کی آسانی کا، مشکلات ختم ہونے کا، تنگ دستی مفلسی سے نجات کا، بیماریوں سے نجات کا عقیدہ مضبوط رکھے۔ یہ وہ اذکار ہے جو تاجدار کائنات جد الحسن والحسین علیہ السلام سے صحابہ کرام کے ذریعے، اہل بیت عظام کے ذریعے اور صوفیہ کرام کے ذریعے سے ہمارے سینوں تک پہنچے ہیں، جس کو ہم تعلیمات صوفیہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ ذکر صبح نماز پڑھنے کے بعد یا کوشش کریں عشاء کے بعد وضو کر لیں اور 2 رکعت صلاۃ حاجت یا صلاۃ توبہ، 2 رکعت نوافل پڑھیں، صلاۃ وضو پڑھیں، صلاۃ شکر پڑھیں، لیکن صلاۃ حاجت بہتر رہے گا، کیونکہ ہمیں تو مختلف قسم کی حاجات رہتی ہے نا جی۔ تو اس کے بعد پھر آپ ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد ایک مرتبہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ آپ درود پڑھیں، جو بھی درود آپ پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں، یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جو بھی آپ لوگوں کو آتا ہے وہ پڑھیں۔ اور اس کے بعد 100 مرتبہ پھر آپ یہ درود پڑھیں جو ابھی آپ لوگوں کو تعلیم کر رہا ہوں: صلی اللہ علی النبی الامی الکریم، صلی اللہ علی النبی الامی الکریم، 100 مرتبہ۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ایک اجتماعی حالت ہے، ایک انفرادی حالت ہے؟ تو انفرادی طور پہ آپ یہ درود صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے ہیں، یعنی جہاں نام مصطفیٰ آتا ہے سیدنا محمد، تو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بعض لوگ یہاں اعتراض لگاتے ہیں کہ وآلہ ہی بھی پڑھنا چاہیے، لیکن نماز میں یا اور جو مختلف حالتیں ہیں اس میں تو آل کے علاوہ لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے، اس کے علاوہ گزارا نہیں۔
لیکن یہاں انفرادی طور پہ آپ پڑھ سکتے ہیں، انفرادی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ النبی الامی بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ النبی الامی حدیث نسائی بھی ہے، تو صلی اللہ علیہ النبی الامی الکریم 100 مرتبہ. پھر اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ 500 مرتبہ. پھر اس کے بعد صلی اللہ علی النبی الامی الکریم پھر 100 مرتبہ. اس کے بعد اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ اس ذکر کے ذریعے سے، برکت سے، وسیلے سے دعا قبول ہو جائے گی. یہ تمام زندگی کے ہولناکیوں کے لیے تریاک ہے اور بزرگان دین کے مجربات میں سے ہے، تو آپ اس پہ عمل کیجئے گا. آگے بھی جو مشکلات کے شکار ہے ان کو بھی بتا دیجئے، اور اللہ کے رنگ میں رنگین ہو جائے، اللہ کے پاس اپنی حاجتوں کو لے جائے. وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہے، وہی داتا ہے، وہی غریب نواز ہے، وہی گنج بخش ہے، وہی گنج عالم ہے. یاد رکھیے گا، اس در کے علاوہ کوئی در نہیں. وسیلے کے ہم قائل ہیں اہل سنت والجماعت. وسیلہ آپ کسی بھی بزرگ کا، کسی بھی صالح نیک متقی آدمی کا آپ اللہ کی بارگاہ میں ذات صالحہ مال صالحہ سے دے سکتے ہیں. تو اس پہ عمل کیجئے گا اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اب جہاں بھی رہیں، جدھر بھی رہیں، سلامت رہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.